اس لیے میں نے عرض کیا کہ صحابہ اور اہل بیت میں صرف محبت نہیں، محبت ہی محبت ہے۔ آخری بات، آخری جملہ، مسجد نبوی ہے، فجر کی نماز ہے، مصلی پہ نانا کا نواسا ہے، نماز پڑھا کے یوں رخ پھیرتا ہے، نماز پڑھا کے نمازیوں کی طرف رخ پھیرتا ہے، تسبیحات مکمل ہوتی ہیں۔ توجہ ہے، آخری جملہ ہے، بات ضائع نہیں کرنی۔ رخ پھیرا، تسبیحات مکمل ہوئی، درس دیا۔ جو محلے کا نمازی ہوتا ہے اسے تو امام کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے نمازی ہیں، ان کا گھر فلاں گلی میں، فلاں جگہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ لیکن مہمان کوئی آ جائے تو اس کا پوچھا جاتا ہے بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے، وہ بھی فجر کی نماز میں۔ تو نواسہ رسول مصلی رسول پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی نماز میں کچھ پہلی صف میں مہمان موجود ہیں۔ کہا جی باقی تو سارے لوگ ہمارے مدینے کے ہیں، آپ مہمان ہیں، کہاں سے تشریف لائے؟ وہ صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑوں گدڑی کے اندر سے، جبے کے اندر سے خط نکالا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، خط نکالا۔ حضرت حسین نے خط کھولا۔ میں آپ میرے پاس اس سے اچھے الفاظ ہوتے تو میں وہ کہتا۔ حضرت حسین خط پڑھتے، ابھی اونچی آواز سے نہیں پڑھا، نمازیوں کو نہیں پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ طبقات شافعیۃ الکبریٰ میں امام تاج الدین سبکی لکھتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے حضرت حسین جھومنا شروع ہو گئے، جھوم رہے، جھومتے جھومتے جھومتے۔ حضرت حسین نے آخر میں کہا بھائی یہ خط تو ہمارے بھائی معاویہ کی جانب سے ہے، یہ خط تو ہمارے بھائی، میں 1400 سال بعد پیدا ہوا، میں اپنے آپ کو بڑا غیور سمجھتا ہوں۔ آج خاندان کوئی بھی ہو، نسب کوئی بھی ہو، وہ اپنے آپ کو بڑا غیور سمجھتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، حوالے کا ذمہ دار ہوں، بغیر حوالے کے کبھی زندگی میں بات نہیں کی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا غیور غیرت مند سمجھتا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، آج بھی آپ آج پیدا ہوئے 1400 سال بعد، آپ سید نہیں ہیں، آپ خاندان رسول میں سے نہیں ہیں، مگر غیرت تو آپ میں بھی اتنی ہے نا کہ آپ اپنے کسی دشمن سے تحفہ لیتے ہیں؟ زور سے، زور سے، اور زور سے۔ میں تو اپنے نمازیوں سے بھی نہیں لیتا، باقیوں کی بات نہیں کرتا، علماء کو تحفہ دینا چاہیے، مگر میں نہیں لیتا، اس لیے کہ مجھے ہر بات ہر وقت کہنی پڑتی ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ کون بندہ میرے سامنے بیٹھا ہو اور میں اسے کس وقت کیا بات کہہ دوں۔ میں نہیں لیتا اپنے نمازیوں سے، حالانکہ میرے پاس بڑی کریم لوگ آتے ہیں، وہ بہت کچھ دینا جانتے ہیں، دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کا فضل ہے یہ بندہ دامن صاف رکھ کے کھڑا ہوا ہے اور تنہا بھی نہیں لیتا۔ اس کے بدلے میں آپ نے ان علماء کی تنہا زیادہ کرنی ہے۔ یہ تو آپ کبھی بھی نہیں کریں گے، کریں گے انشاءاللہ، تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ لگتا نہیں ہے، یہ لگتا ہوتا تو پروگرام مسجد میں ہوتا۔ آئندہ سال پروگرام کہاں ہوگا بھائی؟ زور سے، انتظامیہ والوں آپ کو میری طرف سے دعوت ہے، آپ میرے پاس تشریف لائیں، بہترین قسم کا کھانا کھائیں، اور آپ اگر ان کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی ہے تو اسے درگزار فرمائیں۔ اور یہ دیکھیں سیرت کا پروگرام آپ مسجد پڑوس میں اور باہر ہو رہا ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آئندہ کے لیے پروگرام مسجد میں ہوگا۔ خیر، آپ اپنے دشمن سے تحفہ نہیں لیتے، لیتے نہیں لیتے تو میں کیسے مان جاؤں؟ سیالکوٹ میں، تھانہ والی میں پیدا ہونے والے یہ لوگ، یہ تو اتنے غیرت مند ہیں کہ یہ دشمن سے تحفہ نہیں لیتے، اور نواسہ رسول فاطمہ کا لخت جگر، علی کا جگر پارا مانگ کے تحفے لیتا ہے۔ فرمایا بھائی یہ خط تو جھوم کے کیا کہتے ہیں ہمارے بھائی معاویہ کی طرف سے، لیکن حضرت معاویہ تو جب بھی کسی کو بھیجتے ہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، خالی ہاتھ۔ وہ مسافر کھڑا ہوا، ہم تو تحفہ دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے شاپروں میں۔ حضرت معاویہ نے کہا بھائی ہمارے بھائی معاویہ تو ہمارے پاس کسی کو خالی ہاتھ زور سے بولتے نہیں بھیجتے۔ مسافر کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اور جو تحائف 12 سواریوں پر لدے ہوئے گھوڑے ہیں وہ مسجد سے باہر کھڑے ہیں۔ محبت، صرف محبت نہیں، محبت صحابہ اور اہل بیت میں محبت ہی محبت ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، ہماری